اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں جسم ویلاگ اور میں ہوں سلمان۔ آج کے ویلاگ میں خاص طور سے آپ سے میں شیئر کروں گا، پچھلے چند دن سے آپ لوگوں نے یقینی طور پہ سوشل میڈیا پہ ایسی تصاویر دیکھی ہوں گی کہ چولستان میں بھیڑ بکریاں جو ہیں وہ ہلاک ہو گئی ہیں، اور اس حوالے سے فیس بک پہ بھی یہ مہم چلی بھی، آپ اس کا حصہ بھی رہے ہوں گے کہ جو ہے ہمارے قابلین، ہمارے سیاستدان اگر سیاسی معاملات سے اگر وہ فارغ ہو گئے ہوں تو وہ اس مسئلے کی طرف بھی رجوع کریں۔ تو آج کا ویلاگ میں اس حوالے سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس سلسلے میں کیا مسائل ہیں، کیا ہوا اور کیا ایشوز ہیں جہاں چولستان میں لوگ فیس کر رہے ہیں، اور حکومتوں کا اس میں کیا کردار رہا ہے۔ بہرحال اب تھوڑی سی اچھی بات یہ ہے کہ اس مہم کے بعد سوشل میڈیا پہ کچھ ایسی تصاویر شیئر کی جا رہی ہیں، بلکہ کچھ ریل بھی شیئر کی جا رہی ہیں، کچھ اس میں رفائی ادارے ہیں جو ان لوگوں کی مدد کے لیے آئے ہیں، اور وہ پانی کے ٹینکر لے کر ان علاقوں میں گئے ہیں جہاں پانی کی کمی تھی، اور اس کے علاوہ وہاں انہیں خوراک بھی مہیا کی جا رہی ہے، جانوروں کے لیے چارہ بھی مہیا کیا جا رہا ہے۔ تو کیونکہ صورتحال یہ تھی کہ چولستان میں جو ہے ایسے تو صحرا ہے، اور وہاں پانی مطلب اس طرح کا سسٹم نہیں ہے، تو وہاں جو پانی بارشیں ہوتی ہیں تو ان کا پانی جو ہے وہ جن مطلب ذخیرہ ہوتا ہے ان کو ٹوبے کہتے ہیں، تو وہ ٹوبے جو ہیں وہ کافی سارے ٹوبے جو ہیں وہ کہتے ہیں خشک ہو گئے ہیں۔ چولستان کے حوالے سے ایک ادارہ ہے جو چولستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے، ویلفیئر کے لیے بنایا گیا تھا، تو اس نے بھی وہی والا کام کیا جو اب تک باقی اداروں نے کیا ہے، یعنی جن کو جس کام کے لیے بنایا گیا تھا انہوں نے وہ کام تو نہیں کیا، باقی سارے کام کر رہے ہیں۔ تو چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو کہ بیسیکلی سول ادارہ ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ اس لاولپور میں ہے، اور اس کی جو صوبائی وزیر ہیں جو پلاننگ کے، وہ اس کے چیئرمین ہیں، اور اس کا ڈائریکٹر جنرل ہے۔ تو اب چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کیا کر رہی ہے؟ اگر چولستان اتھارٹی کچھ کر رہی ہوتی تو لوگوں کو یہ مسائل نہ دیکھنے پڑتے۔ تو بہرحال اب جو رفائی تنظیمیں پہنچی، این جی او پہنچی، کچھ لوگ اپنی ذاتی حیثیت میں پہنچے، انہوں نے گئے پانی کے ٹینکر لے گئے۔ تو پانی کے ٹینکر کی ذمہ داری تو چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی تھی۔ پھر اس کے بعد ایک جو چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملی کہ وہاں جا کے کوئی شمسی پمپ اور شمسی کنویں اور اس طرح ہینڈ پمپ کی باتیں ہوئی، کیونکہ چولستان میں بظاہر تو پانی نہیں لیکن انڈر گراؤنڈ واٹر ہے، کہتے ہیں جو کڑوا پانی ہے۔ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ چولستان میں انرجی کا کرائسس تو اس سینس میں کوئی نہیں ہے کہ دھوپ وہاں ابنڈنٹ ہے، تو وہاں تو سولر پینل کی لگا کے اور سولر انرجی کو استعمال کر کے یہ ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں، وہاں یعنی جو ہے کنویں کھودے جا سکتے ہیں، اور پانی کو، کھارے پانی کو میٹھا پانی بنانے کا پروسیس کیا جا سکتا ہے۔ دنیا میں مطلب کوئی اس طرح کی باتیں انہونی نہیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ اب ہمارے ہاں کیونکہ سارے کام ہی انہونے ہیں، اور اچھا مئی کا مہینہ جو ہے چولستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہاں یہ ایشو آتا ہے، کیونکہ جون جولائی میں ممکنہ طور پہ وہاں بارشیں ہوتی ہیں، جون میں نہیں ہوتی تو جولائی میں ہوتی ہیں، تو مئی کا ٹائم ایسا آتا ہے جس میں کرائسس ہے۔ تو کیا مطلب یہ ہے کہ یہ کرائسس کو پہلی دفعہ ہے، اس طرح یہ آتا رہتا ہے۔ تو پھر چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور اس طرح جو ہے پی ڈی ایم اے جو ہے جو پروونشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، اسی طرح ایک این ڈی ایم اے بھی ہے، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، کیونکہ اب یہ معاملہ صوبے کا ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ صوبے کے اکابرین کیا کر رہے ہیں، کیا مطلب بیوروکریسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اگر سی ایم نااہل ہے، سی ایم نہیں ہے، تو کیا یہ سی ایم کا کام ہے جا کے وہاں چولستان میں؟ تو اس کا مطلب سی ایم جا کے جگائے، میڈیا جا کے جگائے، کیا ان اداروں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان مہینوں میں یہاں یہ ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جی وہاں کوئی پانی کی پائپ لائنیں بچھائی گئی ہیں باولپور سے، تو وہ پائپ لائنیں ٹوٹ کے شکار ہو گئی ہیں۔ تو پھر دوسرا یہ ہے کہ جب کرائسس آتا ہے تو پھر کرائسس کے نام پہ جا کے ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے۔ پھر مثال اگر آپ 1 روپیہ خرچ کریں، 1 روپیہ کلیم کریں گے تو خرچہ کم ہوگا، کیونکہ جیسے ایسے ہے جیسے ہمارے یہاں سیلاب کو روکنے کے لیے بند باندھے ہوئے ہوتے ہیں، ان بندوں کی ریپیئر بھی ہوتی ہے، ان میں ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جی اس کو بیفور ٹائم اگر کریں تو وہ اس ٹائم کرنے کی بجائے اس ٹائم پہ کیے جاتے ہیں جب سیلاب پیک پہ ہوتا ہے۔ تو اس میں ہوتا کیا ہے جی، وہ ہم نے کہا جی اتنے کا پتھر ڈال دیا، اتنی کی مٹی ڈال دی، تو وہ مٹی تو پانی کے نیچے چلی گئی، تو کون چیک کرنے جائے گا کہ کتنی مٹی ڈلی تھی، اور کون چیک کرنے جائے گا کہ کتنا پتھر ڈلا تھا؟
تو وہ اگر ہاں اس سے بیشتر جب وہ ایک نارمل حالات میں کریں گے تو وہ جو کارگزاری سامنے آئے گی. تو ایسے ہی ہے کہ ایسی کرائسس کا انتظار کیا جاتا ہے. جب کرائسس ہوتا ہے تو پھر جا کے بھاگ دوڑ کی جاتی ہے, پھر جا کے ٹرننگ کی جاتی ہے, اور پھر اس میں سے ایمبلیزمنٹ کی جاتی ہے. تو اب کی دفعہ بھی ایسے ہی ہوا. تو بہرحال اب یہ ہے کہ لوگ اس صحرا میں رہتے ہیں, کوئی سالی ہے, پانی نہیں ہے. انڈین راجستھان, اچھا اب انڈین راجستھان ہے, اس میں کہتے ہیں جی کافی ساری ایریگیشن وہاں ہے, وہاں نہری پانی ہے. تو چولستان میں نہری پانی تو ہے لیکن وہ کوئی عوام الناس کے لیے نہیں ہے, وہ خواص کے لیے ہے. چولستان کا کوئی رقبہ 66 لاکھ ایکڑ پر مشتمل ہے, جس میں 2 لاکھ لوگوں کی آبادی ہے. چولستان کا پھیلاؤ جو ہے وہ بھاول نگر, بھاولپور اور رحیم یارہ کے اضلاع پر پھیلا ہوا ہے. اس میں مطلب اریگیشن سسٹم جو ہے کام کرتا ہے. تو اس میں ایک اریگیشن سسٹم کچھ حد تک جو ہے وہ, لیکن وہ زیادہ تر آباد علاقوں میں, یعنی جو آباد علاقے وہاں تک پہنچ رہا ہے, تو وہ ہے ہیڈ سلمان کی سے آنے والی نہروں کا سسٹم. اس کے بعد ایک نہری سسٹم یہاں آتا ہے, وہ بیسیکلی تو اوریجنیٹ ہو رہا ہے دریائے راوی سے. دریائے راوی سے ہیڈ جو ہے ہیڈ عبدالحکیم کے پاس ہے جی, ایک ہیڈ ہے سندھنائی سے جو اوریجنیٹ ہونے والی ایک نہر ہے سندھنائی سیفن لنک. تو یہ دریائے ستلج کو کراس کرتی ہے اور پھر یہ لال سوانرا پارک سے آگے جا کے, تو اس کے میں بھی کچھ ہے کہ یہ کچھ چولستان میں کچھ علاقوں کو پانی دیتی ہے. پھر اس کا ایک اریگیشن سسٹم جو ہے کینال کا, وہ ہے ہیڈ پنجس سے عباسیہ جو کینال کا جو سسٹم ہے. تو یہ مطلب رحیم یارہ کی تحصیلوں میں اور رحیم یارہ کے جو ضلع میں وہاں, تو یہ کچھ پانی جاتا ہے مطلب یہ, لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ پانی عوام الناس کو نہیں جاتا. چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پاس بہت ساری زمین ہے. چولستان میں بہت سے لوگوں کو زمینیں الاٹ ہوئی ہیں. اس کے بارے میں بلکہ ایک وہاں کے ایم این اے تھے ریاض پیرزادہ, تو وہ شور بھی مچاتے تھے کہ جی چولستان کی زمینیں بغیر مقامی لوگوں کو الاٹ کی گئی ہیں جو ان کے ساتھ زیادتی ہے. تو یہ انہی لوگوں کی زمینوں پہ پانی جا رہا ہے اور چولستان کے مقامی لوگوں کو یہ پانی میسر نہیں ہے. جو ٹوبے ہوتے ہیں وہ پھر خشک ہو جاتے ہیں. اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ نارم ہے, وہاں پانی کا مسئلہ رہتا ہے, تو لوگ جو ہے وہ مائیگریٹ کرتے ہیں. تو ہوا یہ کہ کچھ لوگ جو ہے اس ٹائم پہ وہاں سے آگے پیچھے ہوئے, تو پیچھے وہ جانور ان کے جو تھے وہ ان کی نگہداشت نہ ہونے کی وجہ سے وہ مر گئے. اچھا اس دفعہ گرمی کی کہتے ہیں جی لیول زیادہ ہے بنسبت کئی سالوں. تو یہ بات یہ کہ یار گرمی جب بڑھ رہی تھی تو یہ گرمی کوئی آنند فانند آ گئی تھی, تو اس کے اوپر محکمہ موسمیات نے جو وارننگ جاری کی ہوگی نا, تو ظاہر ہے وہ وارننگ جن کے پاس آئی ہوگی تو انہوں نے اس کو رکھ کے سائڈ پہ کر دیا ہوگا. کیا اسے اہل علاقہ کو جا کے وارن کیا گیا تھا کہ جناب یہ ایشو آ رہا ہے؟ کیا 12 تالاب ہیں چولستان میں, تو کیا ان تالابوں کا اپڈیٹ ہماری چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پاس ہے؟ کیا جو ہے مطلب پی ڈی ایم میں کوئی اس حوالے سے اس نے کوئی پہلے سے کوئی پروگرام بنایا تھا کہ جی جب یہ ایشو آ رہا ہے تو وہاں پاسبلٹی ہو سکتی ہے. اب دنیا بھر میں بھی صحرا ہیں, اب دبئی میں بھی صحرا ہیں. دبئی میں صحرا ہے, ظاہر ہے وہاں بھی ٹیمپریچر ہے, وہاں بھی گرمی ہے, وہاں بھی بارشیں کم ہوتی ہیں, لیکن وہاں انہوں نے اپنی لائف کو سسٹین کیا ہوا ہے, انہیں پتہ ہے پلان کیا ہوا ہے. بلکہ دبئی تو اپنے صحراؤں کو یوز کر رہا ہے ڈیزرٹ سفاری میں. تو ہمارے یہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی. ایک چھوٹا سا دبئی ہے, وہ اتنی بڑی ٹوریزم کا ہب ہے, تو کیا بھاولپور میں جہاں آلریڈی بہت ساری ٹوریزم کے حوالے سے کچھ جو ہے عباسی فیملی کے مطلب مونومنٹس بھی ہیں, کچھ محل, تو کیا ان میں مطلب کوئی ایسی وہ اٹریکشن نہیں پیدا کی جا سکتی کہ چولستان میں صحرا ہے, ان صحراؤں میں کوئی ڈیولپمنٹ کر کے تاکہ وہاں کی جو سے انکم جنریٹ ہو, تو وہ اس علاقے میں بھی ظاہر اللہ محلہ اگر گورنمنٹ نہیں بھی کرے گی, پرائیویٹ سیٹ اپ ہی جائے گا, تو پرائیویٹ سیٹ اپ ہی تو گورنمنٹ کو کوئی نہ کوئی ریونیو دے گا نا, تو کیا وہ اس ریونیو کو ان لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے لگایا جائے. پھر اسی طرح مطلب وہاں کی جو بھیڑ بکریاں پالنے والے ہیں ان کو اگر کوئی مراعات دی جائیں, ان کو کچھ انسینٹو دیے جائیں, ان کے لیے کچھ سلسلے ایسے کیے جائیں, تو ان کا ایک پراپر روزگار کا سلسلہ بھی نکل آئے گا. دنیا میں صحراؤں کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے, اور میں اس سلسلے میں آپ سے بلکہ میں ایک شیئرنگ بھی کروں گا کہ اسرائیل کے صحراؤں میں وہاں پلانٹیشن کی گئی ہے, وہاں ڈرپ ایریگیشن کا انہوں نے ایک ایسا طریقہ استعمال کیا ہے جس میں تھوڑے پانی کے استعمال سے وہاں جو ہے بہتر نتائج حاصل کیے گئے ہیں. تو کیا یہ
دیکھیں یہ ماڈل کیا ہم اڈاپٹ نہیں کر سکتے؟ لازمی ہے کہ ہم انتظار کریں کہ آفات آئیں، لوگوں کا نقصان ہو، لوگوں کی جان جائے، املاک کا نقصان ہو، جانوروں کی جان جائے، تو کیا ہمارے ارباب اختیار مطلب کسی کام کے لیے سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اگر اس طرح کی ٹیکنیکس دنیا میں یوز ہو رہی ہیں تو کیا ہم ان ٹیکنیکس کو فالو کریں اور اس کا استفادہ کریں اور اپنے عوام کو ان کا کوئی فائدہ پہنچائیں؟ اچھا، اب یہ تو گرم ہے، سرد کی بات کریں تو رشیا میں سائبیریا ریجن جو ہے اس میں ایک علاقہ ہے یوسٹرک میں ٹیمپریچر جو ہے وہ -50 -45 تک بھی جاتا ہے، تو ایون دین وہاں بھی لائف سروائیو کرتی ہے۔ سردی میں معاملات اور ہیں، گرمی میں معاملات اور ہیں، تو لیکن بہرحال مطلب اس میں بھی انہوں نے لائف کو وہاں سسٹین رکھا ہوا ہے۔ تو کیا ہمارے یہاں ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہمارے یہاں بھی ایسی چیزیں سسٹین کی جائیں؟ اور کیا ہم دنیا کے دوسری جگہوں سے ماڈلس کو دیکھ کر فالو نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اس میں جدت لا کر، اس میں انوویشن لا کر ہم ان علاقوں میں روزگار کے لیے بھی بہتر وسائل پیدا کر کر ان لوگوں کی زندگیوں کو بھی بہتر کر سکتے ہیں؟ یہ تھا آج کا ویلاگ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ اگر اس پہ آپ اپنا کوئی تبصرہ دینا چاہیں، کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں تو ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم، خوش رہیں، بعد السلام علیکم۔